السلام علیکم پیارے بچوں، آپ آج چھٹی جماعت کی اردو سے جو ٹاپک ہے وہ پڑھیں گے، چگلی کھانے والا۔ اس کا پہلا پارٹ کل ہم نے پڑھا، آج ہم دوسرا پارٹ اس کا پڑھیں گے۔ کل ہم نے دیکھا چگلی کھانے والا ہو گیا کسی کی برائی کرنے والا، غیبت کرنے والا۔ تو ایک آدمی تھا گاؤں میں، وہ چگل خور تھا، اس کو گاؤں میں کوئی نوکری وغیرہ نہیں ملتی تھی، کام کاج نہیں ملتی تھی، اسی وجہ سے تو بھاگ کے کہیں دوسرے گاؤں میں چلا گیا وہاں نوکری کے لیے۔ وہاں اس کو نوکری مل گئی، وہاں شرط لگ گئی کہ وہ صرف کھائے پیے گا، اس کی اجرت کچھ نہیں لے گا، کپڑا اور صرف کھانا اس کو دینا چاہیے، لیکن 6 مہینے کے بعد وہ ایک چگلی کھا سکتا ہے۔ تو کل اس نے ایک پلان بنا کے کسان کی بیوی اور کسان کو ورگلایا۔ آج آگے ہم پڑھتے ہیں۔ جب چگل خور نے یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا تو وہاں سے اٹھ کر کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ چگل خور نے انہیں بتایا کہ تم یہاں مزے کر رہے ہو، تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روزانہ بڑی بے دردی سے مارتا ہے۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ ہماری بہن نے تو کبھی نہیں بتایا۔ چگل خور نے کہا کہ وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لے۔ چگل خور فوراً بول پڑا کہ اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو تو کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا۔ وہ یہ بات سن کر لال ببو کا ہو گئے۔ انہوں نے چگل خور سے کہا کہ کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چگل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس پہنچا۔ چگل خور ان سے کہنے لگا کہ تم اچھے ماں جائے ہو، تمہارا بھائی ہر چوتھے روز اپنی بیوی کے بھائیوں سے پٹتا ہے اور تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ کسان کے بھائی غصے سے تلملا اٹھے۔ چگل خور نے یقین دلانے کی خاطر ان سے بھی کہا کہ کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے، یہ چگل خور آدمی جو تھا، پیٹھ پیچھے دوسروں کی برائی کرنے والا جو تھا، یہ جان گیا کہ میں نے اس کی کسان اور کسان کی بیوی کو ورگلا لیا۔ اس کی بیوی کو کہا تھا کہ آپ کے شوہر، آپ کے خاوند کو کوڑ کی بیماری لگ گئی ہے۔ تو کہا کہ مجھے کیسے یقین ہوگا کہ اسے کوڑ کی بیماری لگ گئی ہے۔ اس نے کہا کہ کل دوپہر کو جب کھیت پہ کام کر رہا ہوگا تو آپ نے شوہر کو جا کے اس کو جسم کو چاٹ کر دیکھ لینا کہ اس کا جو بدن ہے وہ نمکین ہو چکا ہے۔ تو بیوی نے ٹھان لیا کہ کل میں ویسا ہی کروں گی۔ تو جب بیوی کو ورگلایا تو اس کے بعد خاوند کے پاس پہنچا، کسان کو کہا آپ کی بیوی کو پاگل پن کے دورے پڑ گئے ہیں، وہ پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بھی بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کل دیکھنا، ٹھیک کا دیکھنا، وہ دو آدمیوں کو کاٹتی ہے، کل دوپہر کو جب کھانا لے کے آئے گی تو دیکھنا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، اگلا پلان جو بنایا وہ کسان کے سالوں کے پاس چلا گیا، یعنی اس کی بیوی کے بھائیوں کے پاس چلا گیا اور انہیں کہا یہاں آپ مزے مار رہے ہو، یہاں بیٹھے اپنے گاؤں میں، ادھر اپنی بہن کا کوئی خیال نہیں ہے، اس کو آپ کا بہنوئی ہر روز پیٹتا ہے اور اس کو بڑا ستاتا ہے، ظلم و ستم اس پہ کرتا ہے، ہر روز پیٹتا ہے، روزانہ مار پڑتی ہے اسے۔ انہیں یہ بات سن کر بھی حیرانی ہوئی کہ آج تک ہماری بہن نے اس بات کی کبھی شکایت نہیں کی کہ اس کا شوہر اسے پیٹتا ہے۔ تو اس کا جواب چگل خور نے دیا کہ وہ بیچاری شرم کے مارے آپ کو اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں دیتی، آپ کو یقین نہیں آتا تو کل دوپہر میں کھیت پہ آ جانا اور خود دیکھنا وہ آپ کی بہن کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ تو یہ بات سن کر اس کے بھائی جو ہیں وہ غصے سے لال پیلے ہوئے، ان نے چگل خور سے کہا کہ کل ہم خود کھیت میں جائیں گے اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہاں جب اسے یقین ہوا کہ اس کی باتوں میں اس کے کسان کے سالے بھی آ گئے، یہاں سے اٹھا تو سیدھا اس نے رخ کیا کسان کے بھائیوں کی طرف۔ انہوں نے کہا آپ کیسے بھائی ہو، کیسے ماں جائے ہو، کیسے بھائی ہو، سکے بھائی ہو، آپ ادھر آرام سے بیٹھے ہو، وہاں آپ کے بھائی کو
اس کے سالے روز پیٹتے ہیں، ستاتے ہیں۔ تو ان کے بھائیوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا کہ ہمیں ایسی کوئی خبر نہیں، انہوں نے کہا کل کھیت پہ جا کے خود دیکھ لینا۔ تو یہ سنتے ہی اس کے بھائیوں میں بھی غصے کی لہر دوڑ گئی اور اس چغل خور کی باتوں کا یقین کر گئے، اور چغل خور نے انہیں بھی یقین دلانے کے لیے کہا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کل دوپہر کو کھیتوں پہ آ کر خود سارا منظر، خود سارا نظارہ، خود ساری حالات کا جائزہ لینا اور آپ کو یقین آ جائے گا